السلام علیکم، ٹرائیگا انجینئرنگ میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے کمرشل پراپرٹی خریدتے وقت یا پلاٹ خریدتے وقت آپ نے اپنے پراپرٹی ایجنٹ سے کیا سوالات کرنے ہیں اور آپ کو کون کون سی انفارمیشن ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ایریا ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس ایریے میں آپ کو پلاٹ چاہیے اور کس بجٹ میں آپ کو پلاٹ چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پراپرٹی ایجنٹ سے ملنا ہے۔ پراپرٹی ایجنٹس کی میں ڈیفینیشن آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کوئی بھی سوسائٹی ہو وہ کچھ پراپرٹی ایجنٹ آتھورائز کرتے ہیں کہ یہ ایجنٹ ہماری سوسائٹی میں سیل پرچیز کا کام کر سکتے ہیں۔ وہ پراپرٹی ایجنٹ کی کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے؟ وہ بائر اینڈ سیلر کی ڈیل میں جوڑ کرواتا ہے، ٹوٹلی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کرتا ہے، اور جو سیلر ہوتا ہے، جو لینے والا ہوتا ہے، اس کو موقع پہ پوزیشن لے کے دینے کا حقدار ہوتا ہے۔ یہ پراپرٹی ایجنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اب آپ پراپرٹی ایجنٹس کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو نقشے کے اوپر پلاٹ دکھائے گا کہ اس بلاک میں یہ پلاٹ پڑا ہوا ہے۔ آپ نے اس سے سوال کرنا ہے، یہ جو آپ ہمیں پلاٹ دکھا رہے ہیں یہ آن گراؤنڈ موجود ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک پلاٹ ہوتے ہیں آن گراؤنڈ، ایک ہوتے ہیں آف گراؤنڈ۔ آن گراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ ڈیولپ ہوتی ہے، اس میں روڈ، سیوریج، لائٹ، کیمرہ، سیکیورٹی، یہ چیزیں کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ آف گراؤنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نقشہ تو بنا ہوتا ہے لیکن موقع پر پلاٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی۔ آپ نے موقع جا کے چیک کرنا ہے کہ جس جگہ پلاٹنگ نہیں ہوئی وہ جگہ کلیئر ہے، ادھر کوئی گاؤں تو نہیں بنا ہوا، یا اس جگہ کوئی فصل تو نہیں لگی ہوئی۔ یہ چیزیں آپ نے کنفرم کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پراپرٹی ایجنٹ سے یہ سوالات کرنے ہیں کہ یہ پلاٹ سیل میں ہے یا ری سیل میں۔ سیل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پلاٹ ہے یہ پہلی دفعہ سیل ہو گیا۔ ری سیل کا مطلب یہ ہے کہ یہ پلاٹ آپ سے پہلے بھی ایک بندہ لے چکا تھا اور آپ اس بندے سے لے رہے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو سب سے اہم بتاتا ہوں جو کوئی بھی پراپرٹی ایجنٹ آپ سے بات نہیں کرتا۔ جب آپ نے موقع پر پلاٹ دیکھنے جانا ہے تو آپ نے زمین کو بھی چیک کرنا ہے کہ کیا یہ زمین فلنگ والا ایریا تو نہیں۔ فلنگ والے ایریا کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹیوں میں 30 40 فٹ تک فلنگ کی جاتی ہے۔ ہم پہلے بھی ویڈیو میں یہ چیزیں آپ کو بتا چکے ہیں۔ جو فلنگ والا پلاٹ ہوتا ہے وہ گراؤنڈ والے پلاٹ سے جو صحیح پلاٹ ہوتا ہے اس سے دونوں میں فرق ہوتا ہے، دونوں کی پرائز میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ فلنگ والا پلاٹ لیں گے تو جب آپ اس کا سوائل ٹیسٹ کروائیں گے یا آپ گھر بنائیں گے تو آپ کو پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ کوشش کرنی ہے آپ نے کہ فلنگ والی جگہ پر پلاٹ آپ نے نہیں لینا۔ اس کے بعد ری سیل اور سیل کی بات میں آپ سے کہہ رہا تھا، اگر پلاٹ ہے ری سیل میں تو آپ نے کوشش کرنی ہے جو ڈائریکٹ آنر ہے آپ کا بیانہ اس کے ساتھ ہو۔ اگر سیل میں ہے تو آپ اپنی پراپرٹی ایجنٹ کے ساتھ ٹوکن کر سکتے ہیں۔ ٹوکن میں بھی دو قسمیں ہیں، وہ اس طرح ہے، ایک ہوتا ہے کنڈیشنل ٹوکن، ایک ہوتا ہے کنفرم ٹوکن۔ کنڈیشنل ٹوکن کا مطلب یہ ہے کہ آپ پراپرٹی ایجنٹ کو کچھ پیمنٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ کنڈیشنل ٹوکن کر رہے ہیں۔ کنڈیشنل ٹوکن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی ڈیل میچور نہیں ہوتی تو وہ ٹوکن آپ کو واپس مل سکتا ہے۔ کنفرم ٹوکن کا یہ مطلب ہے کہ آپ باؤنڈ ہو چکے ہیں، اگر آپ ڈیل نہیں میچور کرتے تو وہ آپ کا جو ٹوکن ہے وہ ضبط کر لیا جائے گا۔ اگر جو ہے بائر اگر وہ ڈیل میچور نہیں کرتا تو وہ اس کا دگنا آپ کو واپس کرے گا۔ یہ ہے ٹوکن کے متعلق بات۔ اس سے اگلی آپ کو بات کرتا ہوں، آپ نے ہر سوسائٹی کے اندر ایک سوسائٹی آفس بنا ہوتا ہے۔ اس سوسائٹی آفس میں جا کے آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ یہ جو پلاٹ ہم خرید رہے ہیں آیا کہ اس بندے کے ہی نام پر ہے۔ کچھ پلاٹ ہوتے ہیں قسطوں کے اوپر۔ آپ نے یہ چیز کنفرم کرنی ہے کہ اس بندے کی قسطیں ٹوٹلی کلیئر ہیں، اس کے جتنے بھی چارجز ہیں یہ بندہ دے چکا ہے۔ اگر وہ بندہ نہیں دے چکا تو وہ بندہ وہ چارجز دینے کا حقدار ہوگا۔ یہ چیز آپ نے سوسائٹی آفس سے کنفرم کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے بیانہ۔ بیانہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، کوشش کریں کہ بیانہ 2500 کے سٹامپ پر ہو یا 1200 والے سٹامپ پر ہو۔ یہ پنجاب بینک سے آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے۔ یہ آپ نے بیانہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے پراپرٹی ایجنٹ سے یہ چیز کنفرم کرنی ہے کہ ہمیں جو اگلے ڈاکومنٹ ہے رجسٹری یا جو پوزیشن ہے وہ کب ملے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ آپ نے اپنے پراپرٹی ایجنٹ سے کمیشن پہلے ہی طے کر لینی ہے۔ نارملی سوسائٹیز میں 1% کمیشن جو ہے وہ طے کی جاتی ہے بائر اور سیلر دونوں کی طرف سے، یہ آپ نے کمیشن پہلے ہی طے کر لینی ہے۔ اس سے دوسری بات ہے کہ جب آپ پیمنٹ دینی ہو تو کوشش کرنی ہے کہ پیمنٹ پے آرڈر کے ذریعے دی جائے، نہ کہ کیش کے ذریعے دی جائے۔ پے آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بائر ہوگا اس کا CNIC کی فوٹو کاپی اور اس کا نام یہ آپ مینشن کریں گے تو آپ کا پے آرڈر بن جائے گا۔ جب آپ انہیں پے آرڈر دے دیں تو کوشش کرنی ہے کہ اسی اگلے دن آپ جو آپ کا موجودہ پلاٹ ہے اس میں آپ کوئی ایکٹیویٹیز شروع کر لیں، کوئی باؤنڈری کر لیں یا کوئی بھی ایسا معاملہ کریں تاکہ آپ کے پلاٹ کا قبضہ ہو سکے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے پراپرٹی ایجنٹ سے کنفرم کر لینی ہے۔ کوشش کریں کہ ساتھ کوئی لیگل ایڈوائزر بھی ساتھ رکھیں جس کو ان سارے معاملات کا پتہ ہو۔ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔